السلام علیکم لیڈیز اینڈ جینٹلمین. میں نے کہا تھا کہ میں انشاءاللہ آپ کو ڈیٹیل جو ہے وہ اپڈیٹ دوں گا اور میں کوشش کروں گا کہ آپ کے ہر ممکنہ سوال کا میں جواب دے سکوں. تو کچھ دوستوں نے مشورہ دیا کہ کیوں نہ آپ یہ جوابات ایک سیریز کی صورت میں دیں، شارٹ کلپس میں دیں، ویڈیو زیادہ لمبی نہ ہو. تو میرا خیال یہ ایک بڑی اچھی تجویز ہے یہ. تو ابھی میں آپ کے ساتھ جو گفتگو کروں گا اس کو ابھی اس کا پارٹ 1 سمجھیے گا. اگلا ٹاپک پارٹ 2 3 4 واٹ ایور از، جتنے ٹاپکس میرے پاس ہوں گے تو میں اس کے اوپر روشنی ڈالنا چاہوں گا. گزارش یہ ہے کہ پہلا جو سب سے پہلی بات جو میں ڈسکس کرنا چاہوں گا، کچھ سوری ٹو سے فٹ پاتھی یوٹیوبرز جب بیٹھ کے یہ ڈسکس کرتے ہیں کہ آج راجہ ریاض کی آواز لڑکھڑا رہی تھی. یس آف کورس، یعنی کہ ڈیسیژن کے بعد جو میں نے میسج کیا تھا کہ میرے پاس آج آپ کے لیے گڈ نیوز نہیں ہے. میں ایک انسان ہوں، میرے اندر انسانیت ہے، اور میں نے اس شخص کو صرف بھائی کہا نہیں، میں اس کو بھائی سمجھتا ہوں. میں صرف اتنی بات جانتا ہوں کہ وہ نیازی ہے، ایٹ لیسٹ وہ خاندانی آدمی ہے اور نسلی آدمی ہے. اور جب کسی کو بھائی کہا جاتا ہے، اللہ نہ کرے جتنے بھی احباب سن رہے ہیں اور وہ صاحب بھی اگر سن رہے ہوں، میں کہتا ہوں سیف الرحمان خان نیازی کی جگہ آپ اپنے بھائی کو رکھ کے دیکھ لیں، پھر شاید آپ اس درد کو محسوس کر سکیں گے. میں ایڈمٹ کرتا ہوں کہ یس آئی واز شاکڈ. وہ ایک انتہائی انفارچونیٹلی وہ ایک سرپرائز تھا ہمارے لیے. میں آج بھی عدالت عظمیٰ کا صد احترام کرتے ہوئے میں آج بھی اس نقطے پہ قائم ہوں کہ ممکن ہے کہ سیف الرحمان خان نیازی کے جو بنیادی حقوق ہیں شاید وہ نظر انداز ہوئے. جس طرح سے ان کی سنوائی ہونی چاہیے تھی اس طرح سے نہیں ہو سکی. اینڈ ویری فرینکلی میں نے تو لیگل ٹیم سے بھی ریکویسٹ کی ہے کہ اف کوئی ایسا چانس ہے کہ آپ سپریم کورٹ آف پاکستان میں ریویو کے لیے جا سکیں، چونکہ کچھ ایسی ٹیکنیکلٹیز ہیں، کچھ ایسی چیزیں ہیں کہ میرا خیال یہ ہے کہ اگر ریویو میں جایا جائے تو ہم ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں، امید رکھ سکتے ہیں کہ شاید ہمیں جو انصاف ملنا چاہیے تھا وہ ہمیں کل بھی مل سکتا ہے. بہرحال اس کے لیے جو بھی فیصلہ کرنا ہے وہ سپریم کورٹ نے کرنا ہے، یا اس کے بعد اگر جو بھی فیصلہ کرنا ہے تو ڈیفینیٹلی جو آنریبل نیب کورٹ ہے اس نے کرنا ہے. اس چیز کا بارہا میں اظہار کر چکا ہوں، میں کسی اور کی تو بات کوٹ ہی نہیں کروں گا. میں نے ہمیشہ تصویر کے دونوں رخ ہی سامنے رکھے، لیکن ساتھ ساتھ میں نے یہ بھی کہا کہ یہ بھی ہو سکتا ہے. اگر آپ کو یاد ہو کہ جس دن سپریم کورٹ آف پاکستان کے احاطے سے سیف صاحب کو اٹھایا گیا تھا، میں نے تو اس دن بھی کہا تھا کہ یہ چیز ریپیٹ بھی ہو سکتی ہے. اور وہ جن کی عادت ہے کہ ویڈیو اپلوڈ کریں گے، بعد میں جب ان کو احساس ہوگا یا بےعزت ہوں گے اپنے کولیگ سے ادھر ادھر سے، اور ان کو سمجھ آئے گی کہ اوہو یار میں تو چبل مار بیٹھا ہوں، تو پھر وہ پکڑ کے 2 منٹ میں اپنی ویڈیو ڈیلیٹ کر دیتے ہیں
میں ان میں سے نہیں ہوں الحمدللہ. اگر تو آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب کیا ہوا ہے تو ڈیفینیٹلی آپ نے میری ایک ایک ویڈیو آپ کی نظر سے گزری ہوئی ہوگی, ایک ایک میسج آپ کی نظر سے گزرا ہوا ہوگا. وقت ملے چیک کر لیجئے گا. اگر کوئی سنگل ویڈیو بھی آپ کو ڈیلیٹڈ نظر آئے تو پھر بات کیجئے گا. ریزن, نہ تو میرے دل میں کوئی چور ہے, نہ میرے دل میں کوئی کھوٹ ہے. دلوں کا حال رب تعالیٰ بہتر جانتا ہے, بار بار میں وضاحتیں نہیں دے سکتا. بقول شعر یار آفریدی کے کہ جان اللہ کو دینی ہے, دس از فیکٹ, اللہ ہی کو جان دینے ہیں. اپنی ہی قبر میں جانا ہے, اور اس قبر میں میرے ساتھ سیف الرحمان خان نیازی نے نہیں ہونا, یا آپ میں سے کسی نے نہیں ہونا ہے. میں عمر کے جس حصے میں ہوں, میں اگر کوئی بات کرتا ہوں تو اس کے پیچھے کوئی لاجک ہوتی ہے, اس کے پیچھے کوئی ریزن ہوتی ہے, کچھ چیزیں دیکھی ہوئی ہوتی ہیں. میں نے صرف ہمیشہ ایک ہی بات کی ہے نا, فرام دا ڈے ون آپ چیزیں اٹھا کے دیکھ لیں, ہمیشہ ایک چیز کی وضاحت کی, ہمیشہ بتایا گیا. صرف میں نے نہیں بتایا, جو کمپنی آفیشلز تھے انہوں نے بھی ریپیٹڈلی یہ کہا کہ فلاں 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 دے آر دا آفیشلز. میں نے اس چیز کو ہمیشہ انڈورس کیا کہ آئی ایم ناٹ دا آفیشل اسپوکس پرسن آف دا کمپنی. میری کسی بھی بات کو یہ نہ سمجھا جائے کہ یہ کوئی کمپنی پالیسی ہے, یا یہ کوئی میں آن بہاف آف کمپنی جو ہے میں کسی قسم کی کوئی اسٹیٹمنٹ دے رہا ہوں. ہاں, جہاں پہ مجھے پرمیشن ملی سی او صاحب کی طرف سے کہ یس یو کین ٹاک آن بہاف آف کمپنی, تو میں نے وہاں پہ ورڈ یوز کیا کہ آن بہاف آف ایس آر گروپ یا آن بہاف آف سی او صاحب میں یہ کہہ رہا ہوں. ون تھنگ, میں ہمیشہ کلیئرٹی کے ساتھ بات کرتا ہوں. سیکنڈ سوری, میں نے جب بھی بات کی ہے تو ہمیشہ کہا ہے کہ یہ میری ذاتی رائے ہے, یہ میرا ذاتی مشاہدہ ہے, یہ میرا ذاتی تجربہ ہے, میں اپنے تجربے کی بنیاد پہ یہ بات کر رہا ہوں, اینڈ دیٹس آل. اب اس کو کسی فٹ پاتھیے نے جو رنگ دینا ہے, میں کسی کا منہ بند نہیں کر سکتا ہوں. اللہ معافی دے, جن کے مقدروں میں لکھا ہوا ہے کہ انہوں نے صرف دوسروں کے اوپر کیچڑ ہی اچھالنا ہے نا, وداؤٹ اینی ریزن, تو ایسے لوگوں کے منہ بند نہیں کیے جا سکتے ہیں. بس ان کے لیے صرف دعا ہی کی جا سکتی ہے, اور دعا صرف اتنی کی جا سکتی ہے کہ اللہ اس کو ہدایت دے. چونکہ میں جس نبی کا امتی ہوں, انہوں نے کسی کو بد دعا نہیں دی, انہوں نے کسی کو گالی نہیں دی, انہوں نے کسی کو برے ناموں سے نہیں پکارا. سورہ حجرات کو پڑھ کے دیکھ لیں, اس کا ترجمہ کر کے دیکھ لیں, پھر اپنے اپنے گریبان میں جھانک کے دیکھ لیں کہ ہم کر کیا رہے ہوتے ہیں. آئی ایم سوری, ایک بات میں نے یہ کرنی تھی. سیکنڈ, میں حیران ہوں, ہنسی بھی آتی ہے. اگر آپ کو یاد ہو, میں نے اپنی ایک ویڈیو میں ذکر کیا تھا کہ اللہ معافی دے, اللہ معافی دے, جب میں نے کچھ حقائق شیئر کیے تھے جس میں اگر آپ کو یاد ہو کہ میں نے سیف الرحمان خان نیازی پر تنقید کی تھی. اس ویڈیو کا عنوان تھا سیف الرحمان خان نیازی صاحب سے معذرت کے ساتھ. تو اس میں نے ایک پوائنٹ یہ بھی کہا تھا کہ آئی ایم سوری ٹو سے, میں اگر پاسٹ کی ہسٹری اٹھا کے دیکھ لوں تو یہاں پہ ایک المیہ فرام دا ڈے ون رہا جو آج بھی ہے, کہ اگر کوئی بھی شخص آیا ہے تو ایکس وائی زی, سارے تو نہیں لیکن کوئی ہر جگہ, ہر سوسائٹی, ہر معاشرے میں, ہر آفس میں, ہر کمپنی میں اس طرح کی روحیں موجود ہوتی ہیں کہ جن کو ایک انجانا خوف کا وہ شکار ہو جاتے ہیں. اوہ پتہ نہیں اب کیا ہوگا, وہ جسے کہتے ہیں نا لیگ پولنگ, ٹانگیں کھینچنا شروع کر دیتے ہیں. ویک پرسنالٹیز. ریزن, ان بیچاروں کا قصور اس لیے نہیں ہوتا
کہ ایک عام آدمی جس کا لائف کا کوئی ایکسپیرینس ہی نہیں ہے، نہ اس نے زندگی میں کبھی کوئی کاروبار کیا ہے، نہ اس نے کسی اچھی پوسٹ پہ کام کیا ہوا ہے، نہ اس کی سراؤنڈنگ میں کوئی ایسے لوگ ہوں جو پروفیشنل ہوں، وہ حادثاتی طور پہ نیٹ ورکنگ میں آ جاتے ہیں. جب 4 پیسے آ جاتے ہیں نا تو پھر ان کی پھوپھا ہی ختم نہیں ہوتی، پھر وہ چودھری بن جاتے ہیں، اور پھر وہ ہمیشہ یہ کوشش کرتے ہیں کہ میری چودراہٹ ایٹ اینی کاسٹ جو ہے وہ قائم اور دائم رہنی چاہیے. وہ جس طریقے سے چودھری نے کچھ مسلی اور مراسی بھرتی کیے ہوتے ہیں نا، کہ تم نے فلانے چوک میں کھڑے ہو کے یہ ڈھول بجانا ہے، تم نے فلانے چوک پہ کھڑے ہو کے یہ ڈھول بجانا ہے. وہ کہتا ہے جو بجتا ہے، جس کو اپنی عزت کا خیال نہیں، وہ کسی دوسرے کی عزت کا کیا خیال کرے گا. تو میں یہ بات آج اس لیے کر رہا ہوں کہ ان حالات میں بھی میں نے کل ایک میسج سنا، مجھے ہنسی بھی آ رہی تھی. میں نے کہا میں کیا کہوں اس بیچارے کو، وہ کسی بچے کی یا وائس سے جو بھی ہے، اس کا لبے لباب یہ تھا کہ جب راجہ ریاض صاحب آئے اس کمپنی میں جناب، تو اس وقت کمپنی کے پاس 40 کروڑ روپے پڑا ہوا تھا. راجہ ریاض نے کہا کہ چونکہ میں نیٹ ورکنگ کر رہا ہوں، لہٰذا صرف میری ہی ٹیم کو جسے کہتے ہیں وہ وڈرال دیا جائے. اور راجہ ریاض اور اس کی ٹیم نے چونکہ وہ 40 کروڑ کے وڈرال لے لیے، لہٰذا اب کسی کو بھی، باقی لوگوں کو، باقی ٹیمیں برباد ہو گئیں، کسی کو بھی نہیں ملا وڈرال. اگر راجہ ریاض نہ ہوتا تو کم از کم یہ 40 کروڑ روپے کے وڈرال تو مل سکتے تھے. اوکے، اسی طرف آ جائیں. وہ عقل کے اندھو، ایٹ لیسٹ کیلکولیٹ تو کر لو. 40 کروڑ کا وڈرال کا مطلب سمجھتے ہو کتنے اربوں کا بزنس ہوگا؟ تو اگر کسی نے اگر آپ ہی کی اسی بات کو مان لیا جائے کہ 40 کروڑ روپے کے راجہ ریاض نے ودرال لے لیے، اس کی ٹیم نے لے لیے، تو پھر وہ جو اربوں روپے آئے، کیا اس سے باقی لوگوں کے ودرال نہیں دیے جا سکتے تھے؟ لیکن میں ہمیشہ ایک بات کہتا ہوتا ہوں کہ رب تعالیٰ دلوں کا حال سب سے بہتر جانتا ہے. جتنا مرضی کسی کے خلاف نیگیٹو کر لیں، پروپیگنڈا کر لیں، لیکن اگر آپ کی نیت ٹھیک ہے نا، تو کوئی بھی شخص آپ کا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتا. اور اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ایسے لوگوں کو اتنے برے طریقے سے ایکسپوز کرتا ہے کہ پھر دنیا تماشا دیکھ رہی ہوتی ہے. تو میں نے ہمیشہ ایک کوشش میری رہی ہے، میری خواہش رہی ہے کہ یہ رب تعالیٰ کا بھی فرمان ہے اور میرا ایک ایمان ہے. ہم بہت گناہ گار لوگ ہیں، ہم فرشتے نہیں ہیں. میں نے ہمیشہ ایک بات کی ہے کہ ہم میں سے کوئی بھی شخص ایکس وائی زی، وہ کوئی بھی ہو، پرفیکٹ نہیں ہے. پرفیکٹ ذات صرف اس رب تعالیٰ کی ہے. ہر شخص کے اندر پتہ نہیں کیا کیا برائیاں ہوں گی، پتہ نہیں اس کے اندر کیا کیا خوبیاں ہوں گی. جب رب کہتا ہے کہ پردہ رکھو، میں تمہارا پردہ رکھوں گا، تو میں کون ہوتا ہوں کسی کو ایکسپوز کرنے والا؟ اور جو لوگ یہ حرکتیں کرتے ہیں تو پھر مکافات عمل ضرور ہوا کرتا ہے. سوری ٹو سے کہ آج بھی ان حالات میں بھی اگر وہ لوگ باز نہیں آ رہے تو پھر مجھے یہ بتائیں کہ کمپنی نے جانا کس ڈائریکشن میں تھا. یہ بات ہوگی. اب آگے آ جاتے ہیں اگلے پوائنٹ پہ. میں آپ کے ساتھ وہ چیز بھی شیئر کروں گا ریگارڈنگ کیس کہ ان فیکٹ کیا ہوا، کیوں ہوا، اب آگے اس کے لیے کیا اسٹریٹجی ہوگی. بہت سارے دوست یہ بھی میسیجز کرتے ہیں کہ سیف صاحب کی خیریت کے بارے میں بتائیں، چونکہ بہت سارے گروپوں میں ہوتا ہے کہ جی ان کو ٹارچر کیا جا رہا ہوگا، یہ کیا جا رہا ہوگا. میں گزارش صرف اتنی کرنا چاہوں گا آپ سے کہ جتنے منہ اتنی باتیں. نیب وہ ادارہ ہے کہ جس کے اندر ہائیلی کوالیفائڈ لوگ ہوتے ہیں. میں ریپیٹ کروں گا، ہائیلی کوالیفائڈ لوگ ہوتے ہیں، ویل ٹرینڈ لوگ ہوتے ہیں، اور خاص طور پہ جو ان کا انویسٹیگیشن کا جو میتھڈ ہے وہ بڑا سائنٹیفک ہوتا ہے. وہ کوئی تھانے کی حوالات نہیں ہوتی، وہاں پہ کوئی تھانے کے حوالدار نہیں بیٹھے ہوتے انویسٹیگیشن کرنے کے لیے.
اور جب اتنا ہائی پروفائل کیس ہوتا ہے تو پھر وہ سنگل پرسن بھی نہیں ہوتا، گو کہ ہیڈ ایک شخص کر رہا ہوتا ہے، لیکن وہ ایک ٹیم ہوتی ہے اور وہ سارے کے سارے ایکسپرٹس ہوتے ہیں. وہ اپنا ان کا ایک طریقہ کار ہے، وہ اس طریقہ کار سے وہ اپنی ایک انویسٹیگیشنز کرتے ہیں. تو یہ یقین رکھیے گا کہ الحمدللہ سیف صاحب بالکل بخیر و عافیت ہے، ٹھیک ہے، کسی بھی قسم کا کوئی ایسا ایشو نہیں ہے. باقی اس حوالے سے ڈیفینیٹلی آپ کو ملک نوید صاحب بھی آنے والے 1-2 روز میں یقیناً آپ کو کوئی خبر جو ہے وہ ضرور دیں گے، اور ڈیفینیٹلی میں بھی آپ کو اپڈیٹ کروں گا. اور جو جو اپڈیٹ آتی ہے، جیسے کل نیب کورٹ کی تھی، آپ کو بر وقت جو ہے وہ اپڈیٹ کیا گیا. اسی طریقے سے ایک اور سلسلہ چلا ہوا گروپس میں کہ جی ہمیں یہ کر لینا چاہیے، ہمیں اس طریقے سے کر لینا چاہیے، ہمیں صرف لیڈرز جو ہے وہ ایک آواز دیں تو ہم یہ کر لیں گے. میں سمپل اتنی صرف بات آپ سے کرنا چاہوں گا کہ کیا لیڈرز کہیں گے کہ آپ کو سیف الرحمان سے محبت کرنی چاہیے تو پھر آپ نے محبت کرنی ہے، یا لیڈرز کہیں گے کہ آپ کو سیف الرحمان سے نفرت کرنی چاہیے تو پھر آپ کریں گے؟ میں مخاطب ہوں صرف ان لوگوں سے جو سیف الرحمان خان نیازی کی محبت کے دعوے دار تھے، جو آج بھی اس کی محبت کے دعوے دار ہیں. آپ نے قانون ہاتھ میں نہیں لینا، آپ نے کوئی ایجیٹیشن نہیں کرنا ہے، آپ نے کوئی جا کے سڑکیں نہیں بلاک کرنی ہے. اٹس اپ ٹو یو. آپ کیوں چاہتے ہیں، کیوں یہ چیز ڈیمانڈ کر رہے ہیں کہ لیڈرشپ کہے، کمپنی کہے؟ یہ آپ کا ذاتی فیصلہ ہے بھائی. آپ سمجھتے ہیں کہ سیف الرحمان خان نیازی بے گناہ ہے، آپ کو اس کے ساتھ اظہار یکجہتی کرنا چاہیے. کس نے روکا ہے؟ کون آپ کو روک سکتا ہے؟ آپ اس کی فیور میں جہاں جہاں پہ بھی آپ اپلیکیشن دے سکتے ہیں، سوشل میڈیا پہ، ٹویٹر پہ، یوٹیوب پہ، جہاں جہاں پہ بھی جو آپ کے ہاتھ میں ہے وہ آپ کریں. آپ جانا چاہتے ہیں. اب جس طریقے سے بہت سارے گروپس میں دیکھ رہا ہوں کہ جی 7 اکتوبر کو نیب عدالت کے باہر تمام لوگ اکٹھے ہوں گے، جی ہم جائیں گے، ہم جا کے اظہار یکجہتی کرنا چاہتے ہیں. پھر ایک صاحب آ جاتے ہیں، وہ کہتے ہیں جی لیڈرز کی کال کے انتظار میں. لیڈرز کہاں ہیں بھائی؟ بات یہ ہے کہ میں پھر وہی کہوں گا، دوسروں کے کندھوں پہ کیوں بندوق رکھنا چاہتے ہیں؟ اپنا فیصلہ خود کر لیں، اپنے ضمیر کی آواز پہ چلیں، اپنا فیصلہ خود کریں. آپ کو لگتا ہے کہ آپ کو اظہار یکجہتی کرنا چاہیے، جائیں، بڑی خوشی سے جائیں، جا کے اظہار یکجہتی کریں، بتائیں دنیا کو، دکھائیں دنیا کو. لیکن صرف ایک بات کہ اگر کوئی شخص آپ کو اس چیز کے اوپر مجبور کرے کہ جی ایجیٹیشن کریں گے، ہم یہ کر دیں گے، ہم وہ کر دیں گے، سوری، دیٹ از ناٹ دا وے. آپ اپنی اظہار یکجہتی کو ریکارڈ ضرور آن ریکارڈ لا سکتے ہیں، کوئی بھی شخص آپ کو منع نہیں کر سکتا. مجھے یہ بتائیں کہ جو لوگ نیب میں گئے ان کو کس نے منع کیا، یا منع کرنے کے باوجود وہ روک گئے؟ اسی طریقے سے جو ان کے خلاف آج بھی جانا چاہتے ہیں یہ ان کا رائٹ ہے، اور جو ان کی فیور میں جانا چاہتے ہیں تو یہ بھی ان کا رائٹ ہے. اٹس اپ ٹو یو. کسی لیڈر کی طرف مت دیکھیے گا، اپنے فیصلے آپ خود کریں. اور اس کے علاوہ میں جو اگلے جو ٹاپکس ہیں میرے جو، اور وہ یقیناً آپ کے جتنے آپ نے مجھے کوشچنز بھیجے ہوئے ہیں پرسنلز میں، گروپس میں، میرے پاس وہ نوٹ ڈاؤن ہے. میں سٹیپ بائی سٹیپ انشاءاللہ ان تمام سوالوں کے آپ کو جتنے بھی ممکنہ جوابات ہوں گے وہ انشاءاللہ میں آپ کو دوں گا. صرف اتنی بات یہاں پہ کروں گا کہ میں نے تصویر کے دونوں رخ سامنے رکھنے ہیں، پازیٹو، نیگیٹو.
اگر ہم پازیٹو ہو کے سوچیں تو پھر یہ چیز کیا ہے، ہم کس ڈائریکشن میں جا رہے ہیں اور آنے والے ٹائم میں ہم کیا ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں اگر پازیٹیولی چلنا ہے۔ اگر تصویر کا دوسرا رخ دیکھنا چاہیں کہ نیگیٹیولی اگر چلنا ہے تو پھر اس کے ایفیکٹس کیا ہوں گے۔ آخری ریکویسٹ اس میسج میں اتنا ہی کرنا چاہوں گا، چونکہ یہ ابھی تمہید ہے، میں نے تمام ٹاپکس پہ بولنا ہے۔ میں انتہائی ادب سے ریکویسٹ کرنا چاہوں گا، وہ چاہے دشمن ہے، مخالف ہے، یا وہ چاہنے والے ہیں، دوست ہیں، سنسیئر ہیں، اگر تو آپ نے یہ سوچا نا کہ یہ کون بات کر رہا ہے تو پھر سارا کچھ یوز لیس ہے۔ اگر آپ نے سننی ہوئی، ڈیٹیل سننی ہوئی، تو آنکھیں بند کر کے صرف یہ سوچئے گا اور سنیے گا، اپنے آپ کو مینٹلی پریپیئر کر کے کہ یہ کون نہیں کہہ رہا، یہ کیا کہہ رہا ہے۔ امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ یہ کیا کہہ رہا ہے۔ میری جتنی گفتگو ہوگی، ظاہر سی بات ہے میں کوئی عقل کل تو ہوں نہیں بھائی، جن چیزوں سے آپ اتفاق کرتے ہوں آپ اپنی رائے کا اظہار کریں کہ یس ایگریڈ۔ جس چیز کے لیے آپ اختلاف کرتے ہوں تو آپ ویڈیو کے نیچے آپ اپنے کمنٹس دیں، آپ کو پورا حق حاصل ہے کہ مجھے آپ کی اس بات سے اختلاف ہے، میرا خیال یہ ہے کہ بھائی یہ چیز اس طرح نہیں، اس طرح ہے، لاجک کے ساتھ آپ نے میرے ان چیزوں کا جواب دینا ہے، اس سے میری بھی اصلاح ہوگی۔ اگر ہم صرف ٹارگٹ یہ رکھ لیں، سمپل سا ایک ٹارگٹ ہے، بڑا سمپل سا، 5 لاکھ خاندان ہیں، اس میں بیوہ بھی ہوں گے، اس میں یتیم بھی ہوں گے، اس میں معذور بھی ہوں گے، اس میں کئی غریب غربا ہوں گے، پتہ نہیں کس حال میں ہوں گے۔ ہم ان لوگوں کے لیے کیا کر سکتے ہیں بھائی؟ ان کی سیفٹی کے لیے کیا ہو سکتا ہے؟ جن لوگوں کو یقین ہے نا کہ جی بالکل جناب رائٹ وے دیٹ از نیب، وہ لاجک کے ساتھ یہ بھی بتا دیں کہ نیب کا راستہ کیوں دکھایا جا رہا ہے۔ اچھا، جو لوگ اس چیز کے لیے کنونسڈ ہیں کہ جی نیب میں نہیں جانا چاہیے، تو وہ کیوں کنونسڈ ہیں بھائی کہ نیب میں کیوں نہیں جانا چاہیے؟ جو لوگ سیف صاحب کے اگینسٹ بولنا چاہتے ہیں وہ تو ہیں ہی ہیں، وہ بول رہے ہیں، اور جو ان کی فیور میں بولنا چاہتے ہیں وہ کسی پرمیشن کے انتظار میں کیوں ہیں بھائی؟ مجھے صرف ایک چیز ہضم نہیں ہو پا رہی ابھی تک، یہ وہی بات ہوگی، ہاں جی فلانا نے چونکہ مجھے کہا ہی نہیں تھا، اگر وہ مجھے کہتا تو میں تو پتہ نہیں کیا کر لیتا۔ بھائی آپ بھی اس 5 لاکھ کے خاندانوں میں سے ایک آپ ہیں، میری طرح میں بھی ان میں شامل ہوں، آپ کو پورا حق ہے۔ میں جو بہتر سمجھتا ہوں کہ مجھے کیا کرنا چاہیے، میں اپنا ایک رول پلے کر رہا ہوں۔ آپ کے پاس ڈیفرنٹ آئیڈیا ہو سکتا ہے، ڈیفرنٹ وے ہو سکتا ہے، آپ سمجھ سکتے ہیں کہ یس یار دس از دا رائٹ وے ٹو سیو 5 لاکھ فیملیز، ٹو سیو سیف الرحمان خان نیازی۔ اٹس اپ ٹو یو، آپ ڈیسائیڈ کر سکتے ہیں۔ رہی بات لیگل ٹیم کے حوالے سے، میں یہ بھی سن رہا ہوں کہ لیگل ٹیم نے یہ کر دیا، لیگل ٹیم نے وہ کر دیا۔ میں اس پہ آگے بات کروں گا کہ لیگل ٹیم نے کیا ٹھیک کیا اور لیگل ٹیم نے کیا غلط کیا۔ اب اس کی کریکشن کے ممکنہ امکانات کیا ہیں، انشاءاللہ میں تمام ٹاپکس کو اس میں کور کرنے کی کوشش کروں گا، لیکن سٹیپ بائی سٹیپ۔ حتمی رائے آپ نے اس وقت قائم کرنی ہے جب میں تمام ٹاپکس پہ بول لوں۔ صرف کوئی ایک ٹاپک کو سن کے کوئی حتمی رائے مت قائم کیجیے گا، اینڈ تک آپ نے سننا ہے۔ اور میری کوشش یہ ہوگی کہ میرا ہر ٹاپک، ظاہر سی بات ہے کہ بہت سارے ایسے چھوٹے ٹاپکس ہوں گے جس میں ہو سکتا ہے صرف 2-4 منٹ کی بات ہوگی، کچھ ایسے ہوں گے جس میں 10-20 منٹ کی بات ہوگی، اٹ ڈیپینڈس۔ تو سننے کی ذرا ہمت پیدا کیجیے گا، اور پھر سننے کے بعد پھر آپ اپنے ضمیر کے مطابق بالکل نیوٹرل ہو کے آپ نے
اپنے بارے میں اپنا فیصلہ خود کرنا ہے. اگر واقعی آپ کی نیت ہے نا صرف 5 لاکھ خاندانوں کو بچانے کے لیے، جو لوگ نیب میں گئے یا جا رہے ہوں گے ان کا کلیم کیا ہے کہ ہم 5 لاکھ خاندانوں کو سیو کرنا چاہ رہے ہیں. بھائی اگر آپ کے پاس کوئی ڈیفرنٹ وے ہے آپ بتا دیں کہ ان 5 لاکھ خاندانوں کو کس طریقے سے سیو کیا جا سکتا ہے. جب ڈھیر سارے لوگ اپنے آئیڈیاز دیتے ہیں، وہ جتنے آئیڈیاز ہوں گے، وہ جتنی چیزیں ہوں گی، یہ میری آپ کے ساتھ کمٹمنٹ ہے، وہ تمام آئیڈیاز جو ہے وہ لیگل ٹیم کے سامنے رکھ دی جائیں گی. جو آپ کے لیگل ٹیم کے لیے ریمارکس ہیں وہ بھی لیگل ٹیم کے سامنے رکھ دیں. یہ میری ذمہ داری ہے، میں رکھوں گا، ان کو بتاؤں گا کہ بھائی لوگ یہ چاہ رہے ہیں، لوگ یہ کہہ رہے ہیں، اب آپ اپنا اوپینین دے دیں. لیکن اس سے قطع نظر کہ لیگل ٹیم کیا کہتی ہے، کسی اور نے کیا کہنا ہے، میں نے کیا کہنا ہے، یہ والا جو ٹاپک ہے اس چیز کو کلوز کر دیں کہ جی ہمیں لیڈرز کہیں گے تو ہم نے جانا ہے. بھائی آپ کو کسی نے نہیں روکا، جب جس وقت آپ کا دل چاہے آپ جا سکتے ہیں. آپ کی اگر رسائی ہو آپ وہاں جا کے ان سے ملاقات بھی کر سکتے ہیں. کہیں رسائی نہیں ہو تو 7 اکتوبر کو انہوں نے عدالت میں پیش ہونا ہے. آپ عدالت کے اندر، لیٹ سپوز میں ایک بات کر رہا ہوں کہ ہو سکتا ہے آپ عدالت کے اندر نہ جا سکے، لیکن آپ باہر تو کھڑے ہو کے کم از کم ہاتھ ہلا کے ان کے ساتھ اظہار یکجہتی تو کر سکتے ہیں نا، اپنی شکل تو دکھا سکتے ہیں نا ان کو. صرف ضرورت اس بات کی ہے کہ قانون کو ہاتھ میں لیے بغیر اگر آپ سیف الرحمان خان نیازی کے ساتھ واقعی دل کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں اور آپ کے دل میں اس شخص کی محبت ہے، یہ میں آپ کو اپنی ذاتی رائے دے رہا ہوں، آپ کو کسی سے بھی پوچھنے کی ضرورت نہیں. یو کین ڈو اٹ. میں ابھی اس ٹاپک کو یہیں پہ کلوز کرتا ہوں. نیکسٹ انشاءاللہ پھر 1 بائی 1 ہر ٹاپک پہ میں ڈسکس کروں گا. اور وہی ریکویسٹ کہ جب تک میں اینڈ نہ کر لوں اس وقت تک حتمی رائے قائم نہ کیجیے گا. بہت شکریہ.